اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، میں پروفیسر محمد عمران مطالعہ پاکستان کے لیکچر کے حوالے سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم مطالعہ پاکستان کی کتاب جو ہے وہ شروع کریں گے۔ آج کا جو ہمارا پہلا لیسن ہے، یعنی کہ یونٹ نمبر 1، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام۔ کیونکہ یہ ہمارا لیکچر نمبر 1 ہے، تو ہمارا جو لیکچر نمبر 1 ہے وہ نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی ہیں۔ نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی کی طرف جانے سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ نظریہ کیا ہے۔ نظریہ وہ سوچ ہے، وہ مقصد حیات ہے، وہ نصب العین ہے، زندگی کا وہ ایم ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، اور اگر وہ اس کو حاصل کر لیتا ہے تو وہ اس کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے۔ انفرادی طور پر نظریے سے مراد نظریہ عربی زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب ہے وہ مسئلہ جس میں غور و فکر سے کام لیا جائے، اور انگریزی زبان میں اس کو آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔ اگر اجتماعی طور پر دیکھا جائے تو جو آئیڈیالوجی ہے، جو نصب العین ہے، اگر وہ فرد کی بجائے قوم کا نظریہ بن جائے، وہ قوم کی زندگی کا نصب العین بن جائے، وہ قوم کی زندگی کا مقصد بن جائے، وہ قوم کا تصور بن جائے، وہ قوم کا خیال بن جائے، جس کو حاصل کرنے کے لیے قوم پوری کوشش کرے، تو ہم اس کو نظریہ یا اس کو جو ہے وہ آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔ اور اگر وہ اس کو حاصل کر لیتے ہیں تو یہ قوم کی کامیابی ہے، یہ قوم کی جو ہے وہ کامرانی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نظریہ کیا ہے؟ کسی قوم کا تصور حیات نظریہ کہلاتا ہے۔ کسی بھی قوم کا انسان کی جدوجہد کا جو مقصد، جو نصب العین ہے، کسی بھی قوم کا کی جدوجہد مقصد نصب العین اس قوم کا نظریہ کہلاتا ہے۔ قوم کی فکری، سیاسی، عملی اور معاشرتی بنیادیں اسی نظریے پر استوار ہوتی ہیں، اور جو نظریہ ہے کسی قوم کا تصور، خیال، جس کے مطابق قوم کے افراد اپنی زندگی گزارتے ہیں، جو ان کا تشخص بن جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نظریہ کیا ہے؟ نظریہ قوموں کا نصب العین ہے۔ نظریہ قوموں کی زندگی کا مقصد ہے۔ نظریہ قوم کی سوچ ہے، نظریہ قوم کی فکر ہے، نظریہ زندگی کا ایم ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے قوم جو ہے وہ کوشش کرتی ہے۔ اور جو قومیں اپنے نظریات کو یاد رکھتی ہیں وہ قومیں کبھی برباد نہیں ہوتی، اور قوموں کی بربادی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو قوم ہے وہ اپنے نظریے کو بھلا دیتی ہے۔ جب اپنے نظریے کو بھلا دیتی ہیں تو وہ والی جو قوم ہے وہ برباد ہو جاتی ہے۔ اب یہ تو ہوا نظریہ۔ اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نظریہ پاکستان کیا ہے؟ نظریہ پاکستان وہ تصور ہے، وہ خیال ہے، وہ نصب العین ہے جس کو بنیاد بنا کر برصغیر کے مسلمانوں نے ایک اسلامی مملکت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ وہ کوشش، وہ نظریہ، وہ تصور، وہ خیال
نظریہ پاکستان کہلاتا ہے، اور جو نظریہ پاکستان ہے وہ نظریہ اسلام کا دوسرا نام ہے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کیا ہے، اور اگر اسلام کی بنیاد دیکھی جائے تو اسلام کی بنیاد بھی لا الہ الا اللہ، اور اگر پاکستان کی بنیاد بھی دیکھی جائے تو پاکستان کی بنیاد بھی لا الہ الا اللہ۔ اگر ہم تاریخی پس منظر میں جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو برصغیر کے مسلمان ہیں، جب انہوں نے پاکستان کو حاصل کرنے کی کوشش کی تو تمام مسلمانوں کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو برصغیر کے مسلمان ہیں انہوں نے ایک علیحدہ مملکت کی کوشش کیوں کی؟ وہ کون سی وجوہات تھیں کہ جن کو بنیاد بنا کر برصغیر کے مسلمانوں نے ایک علیحدہ اسلامی ریاست قائم کی؟ نظریہ دنیا کی پہلی نظریاتی اور سیاسی تحریک کا نام ہے۔ نظریہ پاکستان دنیا کی پہلی نظریاتی اور سیاسی تحریک کا نام ہے۔ نظریہ پاکستان دنیا کی پہلی نظریاتی مملکت کے قیام کا نام ہے۔ نظریہ پاکستان دین اسلام کے اصولوں پر مبنی معاشرے کی تخلیق کا نام ہے۔ اسلام صرف ایک مذہب ہی نہیں ہے بلکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو اپنے پیروکاروں کو زندگی گزارنے کے تمام اصول وضع کر دیتا ہے۔ قرآن کا موضوع انسان، اور قرآن کی ساری تعلیمات جو ہیں وہ اسلام کے گرد گھومتی ہیں، اور قرآن کی ساری جو تعلیمات ہیں وہ انسان کے گرد گھومتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو برصغیر کے مسلمان ہیں انہوں نے پاکستان کو حاصل کرنے کی کوشش کیوں کی؟ تاریخی پس منظر میں دیکھیں تو برصغیر ایک ملک نہیں تھا بلکہ زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا جہاں پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ مسلمان اور ہندو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ انگریزوں کے جانے کے بعد مسلمانوں کو اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا۔ اپنی بقا کے لیے، اپنی پہچان کو باقی رکھنے کے لیے برصغیر کے مسلمانوں نے اسلام کو بنیاد بنایا۔ اسلام کو بنیاد بنانے کے بعد برصغیر کے مسلمانوں نے کوشش کی، برصغیر کے مسلمانوں نے ایک نظریے کو اپنایا۔ اس نظریے کو اپنانے کے بعد برصغیر کے مسلمانوں نے کوشش کرنے کے بعد آخر کار ایک اسلامی ریاست قائم کر لی۔ دو قومی نظریہ کیا ہے؟ دو قومی نظریے سے مراد دو قوموں کا نظریہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو قومی نظریے کی بنیاد کیسے پڑی؟ اگر ہم اس کو تاریخی پس منظر میں دیکھیں تو قصہ آدم و ابلیس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جماعت ایک ہی تھی، سب کے سب اللہ کو ماننے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ابلیس سے کہا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور یہیں سے دو قومی نظریے کی بنیاد پڑ گئی، ایک قوم اللہ کو ماننے والی، ایک قوم اللہ کو نہ ماننے والی۔ اس کے بعد بقول قائد اعظم محمد علی جناح برصغیر میں دو قومی نظریے کی بنیاد تو
اسی روز پڑ گئی تھی جس دن پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ اور یہی دو قومی نظریہ ہی حقیقت میں نظریہ پاکستان ہے۔ نظریہ اسلام، نظریہ پاکستان، دو قومی نظریہ ایک ہی حقیقت کے نام ہیں۔ بقول شاعر، نظریہ پاکستان، پاکستان نظریہ بھی، پاکستان یقین بھی ہے، پاکستان عقیدہ بھی، پاکستان زمین بھی ہے۔ تو نظریہ پاکستان کے بعد جو ہمارا حقیقت میں جو ٹاپک ہے وہ نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی ہیں۔ نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی کی طرف جانے سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اسلام کیا ہے۔ حقیقت میں نظریہ پاکستان نظریہ اسلام کا دوسرا نام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کیا ہے؟ اسلام توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتب، آخرت پر ایمان لانا، اس کے بعد عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ادا کرنے کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ اخلاقیات پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اسلام کے 3 بنیادی اصول ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، اور نمبر 3 اخلاقیات۔ سب سے پہلے عقائد ہے، اور عقائد میں توحید ہے۔ توحید سے کیا مراد ہے؟ اللہ کو ایک ماننے کا نام توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لائق سمجھنے کا نام توحید ہے۔ صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے کا نام جو ہے وہ توحید ہے۔ اس کے بعد ہے رسالت۔ رسالت کے معنی پیغام پہنچانے کے، اور رسولوں پر ایمان لانے کا جو یقین ہے اس کو رسالت کہتے ہیں۔ اور رسالت پر عمل پیرا ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اس عقیدے کو نہیں مانتا، حقیقت میں مسلمان ہی نہیں ہے۔ اگر ہم پاکستان کے آئین کی بات کریں تو پاکستان کا 1973 کا جو آئین ہے اس میں باقاعدہ طور پر یہ شامل ہے، اس میں مسلمان کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور اس میں یہ وضاحت کر دی گئی ہے اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا تو وہ شخص جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اس کے بعد ملائکہ فرشتوں کا کہتے ہیں، فرشتوں پر ایمان کو عقیدہ ملائکہ کہتے ہیں۔ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں جو اللہ کے حکم سے کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، نہ وہ خدا اور نہ ہی وہ خدا کی بیٹیاں ہیں۔ اور اس کے بعد الہامی کتب ہیں۔ الہامی کا لفظ الہام سے نکلا، جس کا مطلب ہوتا ہے نازل ہونا، کیونکہ یہ والی جو کتابیں ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئیں، اس وجہ سے ان کو الہامی کتابیں کہتے ہیں۔ اور اللہ کی آخری الہامی کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ جو باقی آسمانی کتابیں ہیں ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اب انسان کی زندگی کی کامیابی اور کامرانی قرآن پر ایمان لانے اور قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ
جو باقی آسمانی کتابیں ہیں ان پر ایمان لانا کہ وہ برحق اور سچی تھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آخرت ہے، دوبارہ جی اٹھنے کے یقین کو آخرت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو مٹا دے گا، انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور پھر ان کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا۔ حساب و کتاب کے بعد اچھے اعمال کرنے والوں کو جزا کے طور پر جنت، اور برے اعمال کرنے والوں کو سزا کے طور پر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ عقائد کے بعد عبادات ہیں۔ عبادات میں سب سے پہلے کلمہ شہادت ہے۔ کلمہ شہادت کا مطلب ہے کہ گواہی دینا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ صرف کلمے کا پڑھ لینا ہی مسلمانیت نہیں ہے، حقیقت میں اس کلمے پر عمل کر کے دکھانا جو ہے وہ مسلمانیت ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس کے بعد نماز ہے۔ دین اسلام کی کامیابی، دین اسلام کی جو کامرانی ہے وہ صرف اور صرف نماز میں ہے۔ نماز تمام عبادات کی عملی شکل ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو روزہ ہے، روزہ ایک فرض عبادت ہے، اور عبادات میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہونے کا جو نام ہے، جو چیز سب سے زیادہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے وہ روزہ ہے، اور روزے کا جو مقصد ہے وہ تقویٰ ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اور جو اللہ سے ڈر گیا وہ زندگی میں کامیاب ہو گیا، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اس کے بعد زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاک کرنا، نشو نما کرنا اور بڑھنا کے۔ اسلام جو ہے وہ دولت کی منصفانہ تقسیم چاہتا ہے، تاکہ جو دولت ہے وہ چند افراد کے ہاتھوں میں ہی نہ رہے، بلکہ حقدار کا جو حق ہے وہ پہنچایا جائے، اور اس کے لیے اسلام کا جو نظام ہے وہ نظام زکوٰۃ ہے۔ اس کے بعد حج ہے۔ حج کو جامع عبادت کہا جاتا ہے۔ یہ تمام مسلمانوں پر جو صاحب استطاعت ہیں ان پر زندگی میں ایک مرتبہ جو ہے وہ فرض ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج ادا کرتا ہے تو وہ وہاں سے ایسے لوٹتا ہے اور گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنم دیا ہے۔ اور اس کے بعد اخلاقیات ہے۔ جو اسلام ہے وہ صرف عقائد و عبادات کا مجموعہ ہی نہیں ہے، بلکہ اسلام کا جو اصل مقصد ہے وہ دوسروں کے کام آنا ہے۔ اسلام کا جو اصل مقصد ہے، اسلام کی جو اصل تعلیمات ہیں وہ اخلاقیات ہیں، اور اخلاقیات میں ہی ہم کیا کرتے ہیں، ہم دوسروں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرتے ہیں۔ عقائد کا تعلق بھی حقوق اللہ سے، عبادات کا تعلق بھی حقوق اللہ سے، لیکن جو اخلاقیات ہیں ان کا جو تعلق ہے وہ حقوق العباد سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک تم بندوں کے حقوق ادا نہیں کرو، اور اپنے حقوق سے کے حوالے سے فرمایا چاہوں تو معاف کر دوں، چاہوں تو سزا دوں، لیکن بندوں کے حقوق سے کے حوالے سے فرما دیا کہ اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک بندوں کے حقوق ادا نہیں کروں گے، یا بندے جو ہیں وہ تمہیں خود معاف نہ کرتے۔ اخلاقیات میں عدل و انصاف ہے۔ جو معاشرہ ہے، کسی بھی معاشرے کی جو بقا ہے
وہ صرف اور صرف عدل و انصاف کی وجہ سے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے جو پہلی قومیں ہیں وہ صرف اور صرف اس وجہ سے برباد ہوئیں کہ وہ چھوٹوں کو سزا دیتی اور بڑوں کو معاف کر دیا کرتی تھی، یعنی کہ غریبوں کے لیے اور قانون اور امیروں کے لیے اور قانون۔ اور جب کسی بھی معاشرے سے عدل و انصاف اٹھ جاتا ہے تو وہ والے جو معاشرے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حقوق ہیں جس میں مسلموں کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق، اقلیتوں کے حقوق۔ کسی بھی ملک کے اندر جو قوم کم تعداد میں ہوتی ہے اس کو اقلیت کہتے ہیں۔ اس کے بعد اتحاد ہے۔ اتحاد کا مطلب ہے کہ پوری کی پوری جو قوم ہے اس کو ایسے ہی یکجا کر لینا، اس کو اکٹھا کر لینا۔ اور اسلام کے اندر اجتماعیت کا جو کی مثال ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ حج کے موقع پر پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ ایک ہی مرکز پر جمع ہوتے ہیں اور اتحاد کی، مساوات کی، بھائی چارے کی وہ مثال قائم ہوتی ہے کہ جس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ اور سب لوگوں کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہوتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ اس کے بعد ہے اخوت۔ اخوت کا مطلب بھائی چارہ، اور اگر دیکھنا ہو تو بھائی چارہ وہ آپ کو مسلمانوں ہی میں ملے گا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی مثال ایک جسد واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ جس طریقے سے جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اسی طریقے سے دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر اگر مسلمان موجود ہو، اس کو تکلیف پہنچے تو مسلمان اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے مساوات۔ مساوات کا برابری، اس کا مطلب ہے برابری کہ اسلام کی نظر میں تمام کے تمام جو لوگ ہیں وہ برابر ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اگر فوقیت ہے تو صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر، یعنی کہ اللہ سے ڈرنے کی بنیاد پر۔ اس کے بعد ہے جمہوریت۔ جمہوریت کا مطلب ہے عوام کی حکومت، عوام کے لیے اور عوام کے ذریعے۔ مطلب یہ ہے کہ جو حاکم وقت ہے اس کو عوامی سامنے لاتی ہے، اور جو حاکم وقت ہے وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہے۔ اس کے بعد اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہے۔ جمہوری اقدار کا فروغ۔ جمہوری اقدار کے فروغ میں مساوات۔ مساوات کا مطلب برابری، یعنی کہ تمام کے تمام جو لوگ ہیں وہ برابر ہیں۔ اس کے بعد جواب دہی کا تصور ہے۔ اقتدار اعلیٰ کے مالک جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور جو حکمران ہیں وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ اس کے بعد معاشرتی انصاف اور مساوات۔ اگر معاشرے سے انصاف اٹھ جائے تو معاشرہ جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اگر معاشرے میں چھوٹے اور بڑے کا تصور پیدا ہو جائے تو پھر وہ والا جو معاشرہ ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اب اسلام کی نظر میں تمام کے تمام جو لوگ ہیں وہ برابر ہیں۔ اب حاکم وقت، اسلام پاکستان کا جو مقصد حیات ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کے لیے امن قائم کیا جائے، اخوت و بھائی چارے کو فروغ دیا جائے، تمام لوگوں کے لیے یکساں عدالتی نظام ہو، عوام کو انصاف فراہم کیا جائے، اور اسلام نے ہی عورت کو وہ مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ اور اسلام سے پہلے اگر دیکھا جائے تو عورت کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں تھا، اور اسلام نے اس کو بہن، بیٹی اور ماں کے روپ کے اندر جو ہے وہ عزت دی۔ اس کے بعد شہریوں کے حقوق کے بنیادی حقوق ہیں۔ نظر پاکستان کے اجزائے ترکیبی میں شہریوں کے بنیادی حقوق سے مراد حقوق و فرائض کی فراہمی ہے۔ ایک شخص کا حق دوسرے کا فرض بن جاتا ہے، اور دوسرے کا جو حق ہے وہ پہلے فرد کا فرض بن جاتا ہے۔ اور اس کی مثال استاد اور شاگرد کی ہے۔ جو شاگرد ہے اب اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے استاد کا جو ہے وہ حکم مانے،
اور جو شاگرد ہے اس کا جو ہے حق ہے کہ جو استاد ہے وہ تمام طرح کی معلومات صحیح طریقے سے اپنے اسٹوڈنٹ اپنے شاگرد تک جو ہے وہ پہنچائے۔ اسلام کے ادا کردہ بنیادی حقوق، اب یہاں پر کہا جاتا ہے کہ انسانیت کو جو بنیادی حقوق ہیں اس کا جو عالمی منشور ہے انہوں نے عطا کیے، لیکن حقیقت کے اندر یہ والے جو حقوق ہیں وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جو ہے وہ عطا کر دیے تھے۔ اس کے بعد اقلیتوں کا تحفظ ہے، اقلیتوں کو بھی زندگی گزارنے کا حق ہے، اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا جو ہے وہ حق ہے، مال و جائیداد خریدنے اور بیچنے کا جو ہے وہ حق ہے، لیکن کسی بھی اسلامی ریاست کے اندر اعلانیہ طور پر وہ تبلیغ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اخوت اور بھائی چارہ ہے، اسلام جو ہے وہ امن کا داعی ہے، امن اور بھائی چارے والا دین ہے۔ امداد بامی اور اعلیٰ عرفہ، امداد بامی اسلام کے اندر ہی ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جو جذبہ ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اعلیٰ و عرفہ جذبہ، یہی اخوت اور بھائی چارے کا جذبہ جس کی جو مثال ہے وہ ہمیں ریاست مدینہ کے قیام پر ملتی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصار کو ایک مہاجر کا جو ہے وہ بھائی بنا دیا۔ تو یہاں پر ہمارے لیکچر کا جو ہے وہ اختتام ہوتا ہے۔ نیک تمنا اور دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔